بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلامائزیشن آف مسلمس، مسلمانوں کو دوبارہ اسلام پر لانا۔ یہ بات خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں ایک چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں النساء۔ اس میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی او بلیورس بلیو ان گاڈ۔ یہ خود قرآن سے بات نکلتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسلامائز کرنے کی ضرورت پیش آئے گی بعد کے زمانے میں، جب ان کا ڈی جنریشن ہو چکا ہوگا۔ تو ایسا ہے کہ آج صبح یہی ٹاپک تھا۔ آج صبح 6 بجے میری ایک ٹاک تھی ٹیلی فون پر۔ امریکہ میں کچھ لوگ نے ٹیلی کانفرنسنگ کی، یعنی 15 جگہوں کے لوگ ٹیلی فون پر اکٹھا ہو گئے۔ تو میں نے 10 منٹ ان کو دلی سے ایڈریس کیا، پھر ان لوگوں کے سوالات ہوئے، پھر میں جواب دیا میں نے۔ تو یہ تقریباً 20 منٹ تک یہ پروگرام چلا۔ تو اس میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے اسلام میں جو لفظ ہے وہ مہاجر کا لفظ ہے، یعنی پورے ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت اور کچھ دوسرے مقامات پر جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں گئے ہیں، ان کو اسلام کی اصطلاح میں کہا جائے گا مہاجر، ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے والے۔ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائسپورا۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ مسلمس ان ڈائسپورا ہیں۔ ڈائسپورا کا یہ فنامنا جو ہے، یہ اسلام کی ہسٹری میں 2 بار بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ پہلی بار شروع زمانے میں، یعنی 7th سینچری AD میں، اور دوسری بار 20th سینچری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، آخری حج جو آپ کا تھا، جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے اصحاب سے فرمایا تھا، جو اس وقت تقریباً 1,40,000 کی تعداد میں تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادعوا عنی، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے ساری دنیا کے لیے کہ تم لوگ میری طرف سے دنیا والوں کو میرا میسج پہنچا دو۔ اس کے بعد یہ صحابہ نکل کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے، ایشیا، افریقہ میں، یہاں تک یورپ کی سرحد تک۔ تو انہوں نے باہر جا کر کے توحید کا پیغام یا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا جو ڈائسپورا ہوا ہے وہ 20ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جب انڈسٹرائزڈ کنٹریز میں نئے نئے جاب نکلے کمائی کے، تو لوگ جو ہیں، یعنی مسلمان، اپنے ملکوں سے، اپنے وطن سے جو انڈر ڈیولپڈ تھے وہاں چلے گئے تاکہ زیادہ کمائی حاصل کر سکیں۔
تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگوں کا جو یہ معاملہ ہے اس کے لیے حدیث ایک ہے، اس حدیث میں اپنے آپ کو جانچیے. بخاری جو صحیح البخاری جو کتاب ہے، جو قرآن کے بعد سب سے اہم مانی جاتی ہے اسلام میں، اس میں 7563 حدیثیں ہیں. تو پہلی حدیث جو ہے، سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی ومن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها فإلی ما ہاجر الیہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا دور بدار نیت پر ہے. ایکشنز ڈپینڈ آن انٹینشنز. تو جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے تو اس کو اللہ اور رسول والا ریوارڈ ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو اس کو وہی ملے گا جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اصحاب رسول جو گئے تھے 7 سینچری میں باہر، تو دعوت کے لیے گئے تھے، یعنی صرف دعوت اللہ کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے. تو ان کا ریوارڈ آخرت میں مقدر ہو گیا. اب جو لوگ گئے ہیں وہ تو گئے ہیں جاب کے لیے، بزنس کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، وہی ملے گا جس کے لیے وہ انہوں نے ہجرت کی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہوگا، یعنی اپنے ڈائسپورا کو اسلامائزڈ ڈائسپورا بنانا ہوگا. تب جا کر کے آپ کو ہجرت سے وہ ثواب ملے گا جو اصحاب رسول کو ملا. ابھی آپ کے جو ہجرت ہے وہ دنیوی ہجرت ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو اس کو اسلامائز کرنا پڑے گا آپ کو، تب آپ کو وہ ثواب ملے گا جو صحابہ کو ملا. اسلامائز کرنا کیا ہے؟ وہی ہے جو صحابہ نے کیا، یعنی دعوت کو اپنا سول کنسرن بنانا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پرائمری کنسرن ہونا چاہیے دعوت، باقی سب چیز سیکنڈری. فیملی ہے، بچے ہیں، بزنس ہے، جاب ہے، سب سیکنڈری. پرائمری کنسرن ہونا چاہیے دعوت. یہ ہے اسلامائزیشن آپ کے ڈائسپورا کا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے کچھ سیدھی سادی بات نہیں ہے. اگر آپ کا ڈائسپورا جو ہے اسلامائزڈ ڈائسپورا ہے تو موت کے بعد جب آپ پہنچیں گے اللہ کے پاس تو وہاں اس کا انعام ملے گا آپ کو. وہاں اسٹور ہو رہا ہے دعوت اللہ کا جو کام دنیا میں صحابہ نے کیا، تو وہ اسٹور ہو گیا اللہ کے پاس، وہاں پہنچے تو انہیں مل گیا. آپ جو کمائی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو یہ اسٹور نہیں ہو رہا اللہ کے یہاں، وہ اس دنیا میں. تو جب آپ کو موت آئے گی تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. ہوم لیس ہو جائیں گے آپ، منی لیس ہو جائیں گے آپ، پینی لیس ہو جائیں گے آپ. کچھ بھی نہیں. اکیلے وہاں جانا ہوگا آپ کو. تو یہ کتنا بڑا رسک ہے، تو آپ فیصلہ لیجئے کہ آپ اپنے ڈائسپورا کو اسلامائز کریں گے، یعنی دعوت کو اسی طرح اپنا گول بنائیں گے جس طرح صحابہ نے بنایا تھا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے دونوں جو معاملہ ہے دعوت کا اور یہ دنیا کمانے کا، یہ بھی سادہ بات نہیں ہے. صحابہ جو گئے تھے وہ گیور بن کر گئے تھے، آپ ٹیکر بن کر گئے ہیں. صحابہ گئے تھے دنیا کو دینے کے لیے، آپ گئے دنیا سے لینے کے لیے.
تو آپ کو کبھی وہ عزت نہیں مل سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو میں نے کہا کہ آپ دوبارہ گیور گروپ بنیے. ٹیکر گروپ اگر بنے رہیں گے اسی پہ آپ کی موت آئے گی، تو پھر یہ بہت رسکی موت ہوگی. پھر میں نے سوچا کہ یہ صرف معاملہ انہیں لوگوں کا نہیں ہے جو امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. سارے لوگوں کا معاملہ یہی ہے. سب کو اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ باہر گئے تو لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی، ان پر دعوت کا کام کیا انہوں نے. آج تو انٹریکشن پارٹ آف لائف بنا ہوا ہے. بچپن میں میرے جب میں چھوٹا تھا تو زندگی بہت سمٹی ہوئی تھی، بس گھر میں اور کھیت میں اور کہیں آنا نہ جانا. اب جو انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے تو ساری دنیا ایک ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے، انٹرنیشنل بہت بڑھ گیا ہے. تو ہر آدمی ڈیلی جاتا ہے اپنے بزنس میں، وہاں ملتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے وہاں ملتا ہے، جاب میں کمپنی میں جاتا ہے وہاں ملتا ہے. تو کہا کہ ڈیلی وہ ایک قسم کا ڈاسپورا ہو رہا ہے اس کا، یعنی ہجرت ہو رہی ہے اس کی، ڈیلی اس کا دوسروں سے ملنا ہو رہا ہے. تو جب آپ کا ملنا دوسرے سے ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کو دائی بننا ہے. یہ نہیں کہ ملیں اس سے صرف پیسہ لینے کے لیے، ملیں اس سے صرف جاب لینے کے لیے، ملیں اس سے صرف بزنس کرنے کے لیے. یہ تو ہوگا کہ آپ ساری دنیا کے مسلمان جو ٹیکر بن کر رہ رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو یا اور کوئی کنٹری ہو، ہر جگہ کا معاملہ ہے کہ ہمیں گیور بن کر رہنا ہے. یہ مطلب ہے اسلامائزیشن آف مسلمس کا. اسلامائزیشن آف مسلم کا مطلب یہی ہے. تو کئی لوگوں نے کچھ اس پر سوال کیے، کچھ آبجیکشن کیا، کچھ اعتراض کیا. مثلاً ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا تھا کہ قرآن پھیلائیے، لوگوں کو دیجیے، اپنے پیکٹ پہ رکھ دیجیے، اپنے بیگ میں جہاں کوئی ملا تو وہاں دے دیجیے. تو ان کا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پہلے اس سے کنٹیکٹ کرنا ہوگا، اس کو یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. پھر جب وہ کہے گا کہ لاؤ پھر قرآن دو تو قرآن دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے ایسا بہت بہت میں نے تجربہ کیا. میں یہ سب باتیں لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے تو اسلام مسلمانوں کو اصلاح کرنا ہے وغیرہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دعوت کی اسپرٹ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. صحابہ جب گئے تھے عرب سے نکل کر، تو وہاں پر آپ غور کیجیے، ان کی زبانیں الگ، ان کا کلچر الگ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی رہنے کو ٹھکانا نہیں. آپ جاتے ہیں آپ تو آپ کا گھر ہوتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں، اور نکل گئے. آپ غور کیجیے کہ اس وقت جو تھا، مصر کی زبان قبطی تھی، لیبیا کی زبان بربری تھی، فلسطین کی زبان آرامی تھی، شام کی زبان عبرانی تھی، ہر جگہ زبان الگ الگ تھی. تو زبان نہ جانتے ہوئے، کوئی کنٹیکٹ نہ ہوتے ہوئے، کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے داخل ہو گئے. تو یہ مسئلہ ہے اس بات کا کہ یہی تو کام کرنا ہے. آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی اخبار میں آج ہی کہ امریکہ کے ایک مسلم لیڈر نے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں پاکستانی مسلمانوں کو جاب ملنے میں بڑی پرابلم پیش آتے ہیں، ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اب اور بڑھ گیا ہے وہ. تو آج ہی کے پیپر میں چھپا ہوا ہے یہ پاکستانی لیڈر کا بیان. اب پاکستانی اپنے آئیڈینٹی بتاتے ہیں انڈین، پاکستان کا نام نہیں لیتے بہت سے پاکستانی، تاکہ انہیں جاب مل جائے. یعنی اپنی پہچان جو ہے
اپنی پہچان پاکستان کے بجائے انڈیا سے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو جاب، ان کا کنسرن ہے جاب ملے. تو جب جس چیز کو آپ کنسرن بنا لیتے ہیں اپنا، تو آپ نہیں سوچتے سب کچھ ہے، سب کچھ آپ کا ڈالتے ہیں. تو صحابہ جو تھے ان کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ دوسرے لوگ کیا زبان بولتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، وہاں آپ جائیں گے تو رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا. یعنی اس قسم کے 101 کوشچن تھے، ایک وہ پر نکل پڑے وہ، کیونکہ مشن کی دھن تھی ان کو. تو آپ وہ لوگ جو پاکستان سے جا کر امریکہ میں بسے ہیں اپنی آئیڈینٹی بدل رہے ہیں، انڈین بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ کی آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت کیا ہے؟ صرف ایک قوم کی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس آیت سے یہ نکلتا ہے، اور بھی دوسری آیتوں سے، کہ مسلمان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ داعی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ آئیڈینٹی ہے، یہ شناخت ہے، یہ پہچان ہے. تو مسلمان اگر اپنی یہ پہچان کھو دیں تو وہ ویلیو لیس ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں، کوئی ویلیو نہیں ان کی. تو جاب کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو آپ درست کرتے ہیں، امیج بلڈنگ کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور جب کھڑا ہونا ہے آپ کو، وہاں آپ کی آئیڈینٹی مشتبہ ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو تڑپ نہیں، اس کے لیے درد نہیں. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آئیڈینٹی ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے وہی آئیڈینٹی اسٹیک ہے. آج جو مسلمان ہیں اپنے کو امت محمدی کہتے ہیں، تو ان کی آئیڈینٹی ہی ان کی ایٹ اسٹیک ہے، ان کی پہچان ایٹ اسٹیک ہے، کیونکہ دعویٰ ورک کرتے نہیں. یاد رکھیے ایک ہی پہچان ہے مسلم کی کہ وہ داعی ہے، یہی پہچان ہے. اگر یہ پہچان اس کی نہ رہے تو اللہ کے نزدیک وہ نتھنگ ہے، نتھنگ ہے وہ. باقی سب چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں آتی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو داڑھی رکھے ہوئے ہوں، میں تو برقع پہنتا ہوں، اس سے آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی. یاد رکھیے آئیڈینٹی ہوگی جب دعویٰ ورک کریں گے. دعویٰ ورک معنی کیا ہے؟ یہ بھی میں نے انہوں سے بتایا. دعویٰ ورک کے معنی ہے مدعو سے محبت کرنا، مدعو کا خیر خواہ بننا. مغربی قوموں سے آپ لوگ نفرت کرتے ہیں تو آپ داعی کیسے بنیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو ویسٹرن نیشنز کو یا امریکیوں کو یا دوسری قوموں کو ڈسکور کرنا پڑے گا اس حیثیت سے کہ وہ مدعو ہیں، آپ کے داعی ہیں. اور مدعو سے نفرت کرنا جائز نہیں، مدعو سے لڑائی کرنا جائز نہیں، مدعو کے خلاف جنگ چھڑنا جائز نہیں. اسی کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ دیکھیے دعوت کا کام ایسا ہے کام جو کسی ملاوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. یعنی آپ ملی کام اور فلاحی کام اور ویلفیئر کا کام اور سوشل کام، یہ جو چلے ہوئے ہیں آج کل، ملی ورک، سوشل ورک، یہ ورک وہ ورک، اسے ملا دیتے ہیں. دعوت کا کام جو ہے ایسی کسی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. دعوت کو بس پیورلی دعوت کے انداز سے کرنا ہوگا، تب وہ اللہ تعالیٰ کا مانا جائے گا، انہیں نہیں مانا جائے گا. یہ سب باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو صحابہ کا جو ماڈل ہے وہی ہمیشہ کے لیے ماڈل ہے، ہمیشہ کے لیے ماڈل ہے.
جس طرح سے وہ نکل گئے ایک ایک مشن کو لے کر کے، توحید کا مشن، دعوت کا مشن. تو میں نے یہ کہا کہ اس زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ چھپا ہوا لٹریچر ہے، اپنے بیگ میں رکھ لیجیے، جہاں کسی ملاقات ہو تو دے دیجیے اس کو. کتنا آسان ہو گیا ہے. صحابہ کے لیے تو 1000 ٹائم مشکل کام تھا وہ، کیونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کمیونیکیشن نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا. کتنی مشکل سے انہوں نے یہ کام انجام دیا. اب تو بہت آسان ہو گیا. اب قرآن کا ٹرانسلیشن رکھ لیجیے اپنے بیگ میں، پمفلٹ رکھ لیجیے اپنے بیگ میں، چھوٹی کتاب بڑی کتاب رکھ لیجیے اپنے بیگ میں. جہاں کوئی ملے اسے کہیے کہ آپ کے لیے گفٹ ہے. تو بہرحال بہت زیادہ سوچنا ہے مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او بلیورس بلیو ان گاڈ، یعنی اے مسلمانوں اپنے آپ کو اسلامائز کرو. کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک شہر سے. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اور آپ کے جو الرسالہ میگزین ہے اس کو پڑھتا ہوں، تو آپ کی باتوں سے مجھے تقریباً 90% میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات سے مجھے بالکل ہی اختلاف ہے. تو میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مثال دیجیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے مسلمانوں کے جو کنٹروورسی دوسروں سے، ہندو سے ہے، کرسچن سے ہے، امریکن سے ہے، تو وہاں آپ ایک طرفہ طور پر، یونیلیٹرل طور پر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بولتے. دوسری قوموں کی سازش، دوسرے قوموں کا ظلم، دوسرے قوموں کی زیادتی، اس پر تو کچھ بولتے نہیں آپ، بس مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں. یہ توازن کے خلاف ہے. توازن کا مطلب بیلنس کے خلاف ہے. آپ کے اندر بیلنس نہیں ہے آپ کے اندر. دیکھیے یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے یہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا، ایک ٹیلی فون کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں. انہیں لوگوں نے خود اپنے مائنڈ میں ایک کرائٹیرین بنا لیا ہے. یہ ہے سیلف اسٹائل کرائٹیرین. یہ بیلنس کی بات کہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے سارے قرآن حدیث میں کہ توازن کے انداز میں بات کرو. یہ سیلف اسٹائل کرائٹیرین ہے. دیکھیے قرآن کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ قرآن میں ساری باتیں ہیں، سارے مسائل کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، ساری گائیڈنس ہے، تو اس کو کیوں ڈھونڈتے آپ؟ جب فخر کرنا ہوتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے، ساری گائیڈنس اس کے اندر ہے، شاید دنیا کے لیے اس میں باتیں بتائی گئی ہیں. تو اس مسئلے کو بھی ڈھونڈو قرآن مجید میں کہ جب مسلمان اور غیر مسلم میں کنٹروورسی ہو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ڈھونڈو. تو پرائڈ کے طور پر تو قرآن کو بتائیں گے کہ اس میں ساری باتیں ہیں، سارے مسائل کا حل ہے، اس میں سب کچھ ہے اس میں. اور یہ جو بات ہے اس کو کسی نے قرآن میں ڈھونڈا نہیں. سارے جتنے بھی ہیں لوگ، یا مسٹر ہو یا مولوی، بہت دھوم سے وہ بولتے ہیں کہ یہ ظلم کیا، انہوں نے وہ ظلم کیا، یہ کانسپریسی کی، یہ سازش کی. تھوڑا سا مسلمانوں کو بھی کہہ دیں گے، ان کو بھی خوب دھوم سے کہیں گے. یہ اسلام کے، قرآن کے بالکل خلاف طریقہ ہے، 100% خلاف. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کہ قرآن میں ڈھونڈ ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو قرآن سے 3 ریفرنس دیتا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا جو کہتے ہیں احد، غزوہ احد، جس میں
کئی صحابہ جو تھے وہ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے. یہ غزوہ جو تھا یہ بلا شبہ مخالف فریق جو تھا وہاں جو بنا ہوا تھا اس وقت، اس کی زیادتی کی وجہ سے ہوا تھا. اس لیے کہ یہ ہوا مدینہ کی سرحد پر. مکہ کے لوگ وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ کی سرحد پر پہنچے اور لڑائی کی. تو غور کیجیے کہ یہ اگریشن تھا، جارحیت تھی. 300 میل دور ہے، یعنی 300 مائل سفر کر کے جو آدمی آئے آپ کے گھر پر اٹیک کرے تو اگریشن ہے، وہ ظالم ہے، وہ اس کے کوئی شک نہیں. اس کے جارح ہونے میں، اگریسر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن اب اس پر تبصرہ آتا ہے قرآن مجید میں. آپ غور کیجیے، اس کو پڑھیے آپ، کہ قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ان کی جارحیت پر کہ تم بڑے جارح ہو، تم بڑے اگریسر ہو، تم بہت ہی غلط لوگ ہو کہ مکہ سے چل کر آئے یہاں پر حملہ کیا تو نے مدینے میں. کچھ نہیں، صرف یونیلیٹرلی صحابہ کو کہا گیا ہے حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یعنی تم نے کمزوری دکھائی اور آپس میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے تمہارے اندر، اپنی لیڈر کی بات نہیں مانی تم نے. اب غور کیجیے کہ اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے دوسروں کے لیے. یہ بیلنس، یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس کا طریقہ ہے کیا؟ توازن کا طریقہ ہے یہ؟ جس کو شک ہو، کس سورہ میں ہے صاحب؟ یا آل عمران میں پڑھ لیں. یہ قرآن کا جو بیان ہے اس کو آل عمران جو چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اسے پڑھ لیجیے. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور تمہارے ڈفرینسز آ گئے، تم نے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ مصیبت پیش آئی. یہ ہے کرائیٹیرین، یہ ہے ماڈل جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ہم وہی کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ توازن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توازن کے خلاف نعوذ باللہ کیا. اسلامی میں توازن نہیں، یہ کہیے پھر. جس قرآن پر آپ فخر کرتے ہیں اسی میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہمارے لیے طریقہ کیا ہے کہ لوگ فی الفور اپنے مائنڈ سے لگتے ہیں تقریر کرنے، جو مائنڈ بھرا ہوا ہے اسی کو لے کر لگتے ہیں بولنے. نہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو ڈھونڈیے قرآن مجید میں کہ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحیح کرائیٹیرین کیا ہے، صحیح میتھڈ کیا ہے. تو صحیح میتھڈ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوڑو، اپنوں کے اندر جو کمزوری آئی ہے اس کو پکڑو، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو. یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے قرآن کا طریقہ. کہ اگر کنٹروورسی آ گئی ہے، ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، تو اس وقت جو ہے صرف یہ دیکھو کہ اپنوں نے کیا کمزوری دکھائی ہے. دوسرے جو ہے ان کو چھوڑو، اگنور کرو ان کو. تو ہم یہی کرتے ہیں. تو آپ یہ کہیے کہ ہم قرآن کے طریقے پہ چلتے ہیں اور آپ اپنے مائنڈ پہ چلتے ہیں. یہ کہیے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ توازن کے خلاف ہے. پھر دیکھیے ایک اور واقعہ لیجیے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا، اسے کہتے ہیں غزوہ حنین. حنین غزوہ حنین کی شکل یہ تھی کہ رسول اللہ مکہ سے طائف جا رہے تھے. درمیان میں ایک جگہ 2 پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں راستہ تھا. رسول اللہ کے ساتھ اس وقت 10,000 سے کچھ زیادہ اصحاب تھے. تو اسی دونوں پہاڑیوں کے بیچ سے گزر رہے تھے وہ طائف جانے کے لیے. ان پہاڑیوں پر ایک قبیلہ بسا ہوا تھا، ان پہاڑیوں کے اوپر. تو انہوں نے پہاڑیوں کے اوپر سے آپ پر تلوار تیر مارنا شروع کر دیا. یہ بتائیے کہ اس میں کس کی زیادتی تھی؟
ان صحابہ نے رسول اللہ نے ان کے خلاف نہ کچھ بولے تھے، نہ کچھ کیا تھا، نہ کچھ کیا تھا، نہ تلوار چلائی تھی، نہ تیر چلائی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یک طرفہ طور پر ان کا اگریشن تھا، ایک طرفہ طور پر ان کی جارحیت تھی، ایک طرفہ طور پر کا ظلم تھا. اب اس کے بعد قرآن میں جب اس کا آتا ہے تبصرہ، تو یہ کیا ہے؟ ان پر کچھ نہیں کہا گیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، التوبہ میں پڑھ لیجیے آپ، چیپٹر التوبہ میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یہ غزوہ حنین کے موقع پر یہ ہوا کہ تمہارے اندر عجب آ گیا، پرائڈ آ گیا، ہم تو بہت ہیں. اس وقت ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی. یعنی بدر کے موقع پر 313 تھے، 313. اس موقع پر ان کے ساتھ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن جب کہ تمہارے اندر عجب آ گیا، پرائڈ آ گیا، فخر آ گیا، گھمنڈ آ گیا. اب غور کیجیے، انہیں لیٹرلی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو تنبیہ کی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ کو شک ہو تو آپ سورہ التوبہ میں دیکھ لیجیے، یہی ہم کرتے ہیں. تو اگر یہ توازن کے خلاف ہے تو اس کا نعوذ باللہ قرآن ہی میں توازن نہیں ہے، اللہ کے کلام میں توازن نہیں ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں توازن نہیں ہے. یہ صرف ایک ٹیلی فون کی بات نہیں ہے جو کل میرے پاس آیا تھا، یہ بہت ہمارے خلاف مشہور کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں توازن نہیں ہوتا ہے. مطلب مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہندو کے خلاف نہیں بولتے، کرسچن کو نہیں بولتے، امریکن کو نہیں بولتے. تو یہ سوال یہ ہے کہ تم کہاں سے نکالا یہ طریقہ؟ اپنے دماغ سے نکالا. تمہارا سیلف اسٹائل ہے یہ. ہم ہر بات کو لیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ کی سنت سے. تو رسول اللہ کی سنت میں یہی طریقہ ہے، قرآن میں یہی طریقہ ہے کہ اپنوں کی غلطی پر نشاندہی کرو، دوسروں کو اگنور کرو، چھوڑو دوسروں کو. اپنوں میں نے جو کمزوری دکھائی ہے، اپنوں میں جو ویکنیس ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو. تو ہم اسی کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. جو کہنا ہے وہ یہ کہے کہ انہوں نے قرآن کے طریقے اختیار کر رکھا ہے، ہمیں چاہیے نہیں قرآن کا طریقہ. یہ کہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ توازن نہیں ہے؟ کسی کو کہنا ہے تو یہ کہے کہ انہوں نے قرآن کے طریقے اختیار کر رکھا ہے، اب وہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں تو اپنے نفس کا طریقہ چاہیے، جو ہماری چاہت ہے وہ طریقہ چاہیے. کتنی کھلی کھلی مثالیں ہیں، یاد رکھیے کتنی کھلی کھلی مثالیں ہیں. غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ حنین کے بارے میں، یہ قرآن میں کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے. ایسے ہی دیکھیے، آج کل بہت زیادہ ایک بات آتی ہے پریس میں، مسلمانوں کے جلسے میں، کہ فلاں آدمی نے فلاں بات کہی، وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. یہ لفظ بہت چلا ہوا ہے، مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا. یہ بہت چلا ہوا ہے، شاید دنیا میں چلا ہوا ہے. کوئی کارٹون چھپ جائے، کوئی کتاب چھپ جائے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے کوئی، تو بس مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور لگتے ہیں چیخ چلانے سے. سارے لوگ ون ٹو آل، میں خیال ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے، میں اکیلا ایکسیپشن ہوں، اکیلا. سب لگتے ہیں چیخنے چلانے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کو اپنا قلم روکنا پڑے گا، اپنی زبان بند کرنی پڑے گی، آپ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں کر سکتے. اس معاملے میں اکیلا ہوں جو یہ بولی نہیں بولتا، سب کے سب یہ بولی بولتے ہیں. لیکن یہ جاہلی زبان ہے، اسلام کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ آپ قرآن میں دیکھیے، اس معاملے میں قرآن میں کھلی کھلی گائیڈنس موجود ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم.
چیپٹر الانعام. تم سب و شت نہ کرو، تم برا نہ کہو دوسروں کے جس کو وہ پوچھتے ہیں، جس کو وہ پکارتے ہیں، ورنہ وہ تمہارے خدا کو، تمہارے دین کو برا کرنے لگے ہیں. یہ کہا، یعنی مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو برا نہ کریں، یعنی دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کریں. اچھا، سارے قرآن میں مجھے ایک آیت بتا دیجیے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ اے غیر مسلموں، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرو، تمہاری زبان روک دی جائے گی، تمہارے قلم توڑ دیے جائیں گے. کہاں لکھا ہو مجھے بتائیے؟ نہ کوئی قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے. یہ جذبات مجروح کرنے والی بات جو ہے، اس سے روکا گیا مسلمانوں کو، دوسروں کو نہیں. میں بالتحدی کہتا ہوں، بالتحدی، کوئی بتائے مجھے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں ہے یہ کہ دوسروں کو یہ حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں، مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کریں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ بات جو میں کہتا ہوں وہ بالکل قرآن میں صاف صاف لکھی ہوئی ہے. مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دوسروں کے دیوتاؤں کو، دوسروں کے بزرگوں کو، دوسروں کے لیڈروں کو، جن کو بڑا مانتے ہیں وہ، ان کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے بڑوں کو برا کرنے لگے، تمہارے خدا کو برا کرنے لگیں گے. یعنی وہی بات ہے کہ تم دوسروں کے جذبات کو ہرٹ نہ کرو، دوسروں کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہ کرو. مسلمانوں سے کہا گیا ہے. اور اس کے برعکس کوئی آیت نہیں قرآن، سارے قرآن مجید میں جہاں دوسری قوموں سے کہا گیا ہو کہ تم کو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا حق نہیں ہے. کہاں ایسی آیت ہے؟ تو دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سورہ الفرقان میں آپ پڑھ لیجیے کہ میرے رسول پیغمبر کی زبان سے ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا. یہی تو ہے، قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا. منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم دوسروں کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہ کرو، تم دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرو. اور کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ بڑے بڑے ہنگامے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں. حالانکہ ایسا کہیں نہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا کہ اپنے دماغ سے ایک کرائٹیرین بنائیں، اس پر جج کریں چیزوں کو. اسی کو میں کہتا ہوں کہ اسلامائزیشن آف مسلمس، مسلمانوں کو اسلامائز کرنا ہے، ان کی سوچ کو بدلنا ہے، ان کے بیہیویئر کو بدلنا ہے، ان کے یعنی لائف اسٹائل کو بدلنا ہے. اور خاص طور پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کے بارے میں جو صورتحال پیدا ہو اس کو بدلنا ہے. جسے آج میں نے ذکر کیا آپ کا کہ بہت سے پاکستانی اپنی آئیڈینٹی کو بدل کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو انڈین ہیں جاب لینے کے لیے. تو اسی اخبار میں، آج ہی کے اخبار میں چھپا ہے کہ ایک پاکستانی نے کہا کہ مجھے کوئی ٹیررسٹ ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں انڈین نہیں کہنا پسند کرتا، ٹیررسٹ کہلانا پسند کروں گا میں انڈین کہلانا مجھے پسند نہیں. یہ کیا ہے؟ نفرت نفرت نفرت. یعنی آپ کو ٹیررسٹ سے نفرت نہیں ہے، انڈیا سے نفرت ہے. غور کیجیے، یہ اسلام ہے؟ یہ آج ہی کے اخبار میں چھپا ہوا ہے. ایک پاکستانی نے کہا کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک پاکستانی آدمی نے بتایا ہے کہ بہت سے پاکستانی خاموشی کے ساتھ اپنے کو انڈین بتاتے ہیں جا کر کمپنیوں میں. ظاہر ہے کہ شور تھوڑی کرتے ہوں گے. گئے وہاں ملے، پوچھا اس نے تو کہا کہ میں انڈین ہوں.
تو یہ ایک بیان دیا ہے خود پاکستان کے ایک لوکل لیڈر نے، پاکستانی جو امریکہ میں، تو اس پر ریئیکٹ کیا ہے ایک پاکستانی مسلمان نے، آج چھپا ہوا ہے کہ میں ٹیررسٹ کہنا پسند کروں گا مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی انڈین کہے. تو میں سوچا کہ آدمی کیوں ایسا بول رہا ہے؟ کہ اس کو ٹیررسٹ سے نفرت نہیں ہے، انڈیا سے نفرت. یہ اسلام ہے؟ آپ غور کیجیے، اسلام ہے. آپ کو تشدد سے نفرت نہیں جی، آپ کو لڑائی سے نفرت نہیں، خون بہایا جائے اس سے نفرت نہیں، سوسائڈ بامبنگ کی جائے اس سے نفرت نہیں، کیونکہ انڈیا سے نفرت ہے آپ کو. جبکہ انڈیا آپ کے لیے مدعو کے درجے میں، مدعو کے درجے میں. کتنی بھیانک صورتحال ہے، کتنی بھیانک صورتحال ہے کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں ٹیررسٹ کا نام، ٹیررسٹ کہو تو دیٹ از اوکے، مجھے انڈین کہو گے تو مجھے وہ نہیں، گوارا نہیں ہے. یہ کون سے سائیکالوجی ہے جو بول رہی ہے بتائیے؟ یہ نفرت کی سائیکالوجی. نفرت کس سے؟ موضوع سے. موضوع سے نفرت کیوں ہے؟ کہ دعوت کا جہر ختم ہو گیا. مسلمان یہ بھول گئے کہ ہمارا مشن دعوت کا مشن ہے. دیکھیے، یہ جو میں نے کہا کہ اسلام معاشرہ مسلمان، یہ ہر زمانے میں ایک سے ضرورت پیش آتی ہے. جب زمانہ بدلتا ہے، نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نئی جنریشن آتی ہے، تو اس میں لا آف نیچر کے مطابق بگاڑ آتا ہے، ان کا ڈی جنریشن ہو جاتا ہے. ابن خلدون نے لکھا اپنے مقدمہ میں کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار. جس طرح ہمارے باڈی میں ڈیکے ہوتا ہے، ڈی جنریشن ہوتا ہے، ایسے قوموں کا بھی ڈی جنریشن ہوتا ہے. تو مسلمس آر ناٹ این ایکسیپشن، مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے. تو جب ڈی جنریشن ہو جائے اسی وقت پھر ان کو ری جنریٹ کرنا پڑتا ہے. تو ڈی جنریٹڈ لوگوں کو ری جنریٹ کرنا، ڈی جنریٹڈ لوگوں کو ری جنریٹ کرنا، وہی ہے اسلام معاشرہ مسلمس. اسلام معاشرہ مسلمس یہی ہے کہ جن لوگوں کا ڈی جنریشن ہو چکا ہے انہیں آپ ری جنریٹ کریں، ریوائیو کریں، پھر سے جگائیں، پھر سے اسپرٹ کو تازہ کریں جو ان سے نکل گئی ہے. تو یہ کام اسی کو تجدید کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے. ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد الدین. یعنی ہر صدی پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، ڈی جنریشن ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، پھر سے روائی کرتا ہے، پھر سے ان کو اسلامائز کرتا ہے. یہ ایک پروسیس چلتا رہے گا. اس وقت جو مسلمان ہیں ان کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے، قرآن ان کے لیے بک آف پرائڈ بن گیا ہے، بک آف گائیڈنس نہیں بن. پرائڈ کے سینس میں تو خوب مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، لیکن گائیڈنس کے سینس میں کچھ بھی نہیں. ان ٹرمس آف گائیڈنس قرآن نتھنگ ہے ان کے لیے، لیکن ان ٹرمس آف پرائڈ قرآن کی بہت بڑی چیز ہے. تو سب سے زیادہ ضروری کام اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کی جائے، ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ قرآن کو اپنا بک آف گائیڈنس مانیں، ہر چیز کو قرآن کے کرائیٹیریا سے جج کریں، ہر چیز قرآن کی روشنی میں دیکھیں. جب تک ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی حقیقی اصلاح ہونے والی نہیں ہے.
جلسے جلوس آج کل جو ہو رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ گراس روٹ لیول پہ تو کوئی کام نہیں کرتے. یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے. گراس روٹ لیول، گراس روٹ لیول کا مطلب ہوتا ہے کہ آرڈنری انسان، جو عام لوگ جو ہیں، جو عوام کی بھیڑ ہے اس میں. تو میں نے کہا گراس روٹ لیول جو ہے وہ مائنڈ ہے، مائنڈ، عوام نہیں ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے گراس روٹ لیول والا جو لفظ ہے یہ آیا ہے ڈیموکریسی کے بعد. جب ڈیموکریسی آئی دنیا میں تو کیا ہوا کہ گنتی کی اہمیت بڑھ گئی، نمبر کی اہمیت بڑھ گئی. جس کے ساتھ جتنی زیادہ گنتی ہو وہ رول کرے گا. وہ تو گنتی میں تو عوام زیادہ ہوتے ہیں. ایلیٹ کلاس 10% ہوتا ہے تو 90% عوام ہوتے ہیں. ہر سوسائٹی میں ایلیٹ کلاس اگر 10% ہوتا ہے تو 90% عوام ہوتے ہیں، کامن لوگ ہوتے ہیں. تو ڈیموکریسی میں الیکشن ہوتا ہے، آپ کو الیکشن میں حصہ لینا ہے تو ایلیٹ کلاس میں کام کر کے آپ جیت نہیں سکتے. آپ کو جانا پڑتا ہے عوام میں، عوام کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، ان کے ووٹ کو، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ووٹ دو. تو یہاں سے یہ ٹرم بنا ہے کہ گراس روٹ لیول پر کام کرو. لیکن یہ اس کا تعلق دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ڈیموکریسی کے سیٹ اپ میں حکومت تک پہنچنا، اور ایک ہے ریولوشن. ڈیموکریسی میں الیکشن جیتنا ایک الگ چیز ہے، ریولوشن ایک الگ چیز ہے. تو اگر آپ ڈیموکریسی کے سیٹ اپ میں حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کریں گے کہ عوام میں جائیں گے، عوام میں خوب لوگوں کو موبلائز کریں گے. تو جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول پر چھلانگ لگائیں گے. لیکن اگر آپ ریولوشن چاہتے ہیں، ریولوشن، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. پھر تو آپ کو انسان کا مائنڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. انسان کا مائنڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر آپ کو ریولوشن لانا ہے. ریولوشن، لوگوں کی سوچ بدلے، لوگوں کی سوچ بدلے، وے آف تھنکنگ بدلے. جب وے آف تھنکنگ بدلے گی تو بیہیویئر بدلے گا، کریکٹر بدلے گا، پرسنالٹی بدلے گی. ایک کی بدلے گی، پھر اور کی بدلے گی، پھر سوسائٹی بدلے گی، تو پھر ریولوشن آئے گا. تو دعوت کا نشانہ یہ نہیں کہ آپ عوام کو موبلائز کر کے ووٹ لے لیں اور حکومت پر قابض ہو جائیں. یہ دعوت کا نشانہ ہی نہیں ہے. دعوت کا نشانہ ہے ریولوشن لانا. ہم سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ گراس روٹ لیول پہ تو کام ہی نہیں کرتے. گراس روٹ لیول ان کو لیے ہے جو الیکشن میں جیت کر کے حکومت پر تک پہنچنا چاہتے ہیں. دعوت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دعوت کا جو گراس روٹ لیول ہے وہ مائنڈ ہے انسان کا. اسی لیے ہماری تحریک میں آپ جانتے ہیں کہ لٹریچر بیسڈ ہے. مائنڈ کو ایڈریس کرتے ہیں، چیزوں کو ریزن آؤٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو اس کے بارے میں. اور یہی طریقہ ہے قرآن کا اور پیغمبروں کا. دیکھیے قرآن میں آپ پڑھیں گے بار بار کہ اولو الالباب کو ایڈریس کیا گیا ہے. اولو الالباب، عقل والوں. یہ عقل والوں کو ایڈریس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ غور کیجیے. یعنی بھیڑ کو نہیں ایڈریس کرتا قرآن بھی، جس کو آپ کہتے ہیں گراس روٹ لیول. نہیں، عقل کو، مائنڈ کو. جگہ جگہ ہے اولو الالباب، اولو الالباب. لب مانے ہوتے عقل، یعنی اے عقل والو، اے عقل والو. تو عقل کو ایڈریس کرتا ہے قرآن، ریزن کو ایڈریس کرتا ہے قرآن، مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے قرآن. تو گراس روٹ لیول والا جو نظریہ ہے وہ سرتاسر ارریلیونٹ ہے دعوت کے کام کے لیے. ارریلیونٹ ہے یہ جو الیکشن جیتتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے. ہمیں الیکشن جیتنا نہیں ہے،
ہمیں تو انسان میں چینج لانا ہے، ہمیں انسان میں ریولوشن لانا ہے، پہلے فرد میں، پھر گروپ میں، پھر دوسروں میں. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو سامنے رکھ کر کے لوگ سوچتے نہیں. قرآن کو سامنے رکھ کر لوگ سوچتے نہیں، اپنے دماغ سے بولتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کل میں سوچ رہا تھا کہ لوگ کیوں ایسا انسنسیئر ہو گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں. جڑ کی بات ہے کہ موت کا ڈر نہیں. اچھا، موت کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا میں نے لکھا تھا اس پر کہ انسان کے جتنے بھی ایکشنس ہیں، جتنے بھی بیہیویئر ہے، جو کچھ بھی ہے، سب ڈی این اے میں ہوتا ہے. کمپلیکشن تک ڈی این اے میں ہوتا ہے، سب کچھ ڈی این اے میں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ڈی این اے میں نہیں ہوتی ہے، وہ ہے موت. کب مرے گا انسان، یہ نہیں ہوتی ہے. تو ڈی این اے میں چونکہ نہیں ہے، اس آدمی کے شعور میں نہیں ہے، وہ آدمی کے مائنڈ میں نہیں ہے. یعنی آدمی موت کے بارے میں باشعور نہیں ہے، کانشیس نہیں ہے، کیونکہ ڈی این اے میں نہیں ہے وہ چیز. تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ سب کچھ رکھ دیا ڈی این اے میں، لیکن موت نہیں رکھی. اس لیے کہ موت تو روزانہ ہو رہی ہے، صبح شام، ہر وقت کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. ہر دن لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. آپ ہر آدمی کے رشتے داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، ہر جگہ لوگ اور خبریں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. قبرستان میں جا کر تجویز تکفیر کرتے ہیں. تو موت کی خبر تو یعنی بالکل ایک 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 ایسی خبر ہے کہ ہر وقت ایک الائیو زندہ خبر ہے، ہر وقت دکھائی دیتی ہے. تو ڈی این اے میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ اگر آدمی سوچے موت کے بارے میں، تو موت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک بہت ہی سرسبز دنیا ہے. یہ گرین لینڈ ہے، گرین پلانٹ ہے یہ. لیکن اس کے سوا جو دنیا ہے سب آگ ہی آگ ہے، سب پتھر ہی پتھر ہے، سب ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے. اس دنیا کے باہر سب ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس سرسبز دنیا میں سب کچھ ملا ہوا، اس کو گھر ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ساتھی ہیں، پڑوس ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، سب کچھ ہے. اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کمپلسری ایوکشن. اس کو لے کر کہاں جا ڈال دیا؟ ایک ڈیزرٹ میں ڈال دیا، ڈیزرٹ میں جہاں کچھ بھی نہیں. یعنی پیچھے یہ سرسبز دنیا ہے، آگے کیا؟ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ. یعنی ڈیزرٹ آف ایٹرنیٹی ہے. تو اگر آدمی یہ سوچے کہ اچانک میں بالکل سب کچھ سے چھین لیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا کسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ مجھے ملے تو ہوگا، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو اگر یہ احساس ہو تو ہر آدمی بہت سنسیئر ہو جائے، بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے. لیکن کوئی سنجیدہ نہیں ہے. بیسک بات ہے کسی کو موت کا ڈر نہیں، کیونکہ ڈی این اے میں نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کوئی ڈی این اے میں نہیں تو لوگ تو مر رہے چاروں طرف، مجھے ہی مرنا ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو سیریس بناتی ہے، سنسیئر بناتی ہے، وہ موت ہے. اور موت کے معنی ہے سب کچھ اچانک چھن جانا. جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے، یعنی گھر اور کرسی اور ساتھی اور فیملی اور پڑوسی، کھانے پینے کا سامان، گاڑی،
پیسہ, بزنس, اچانک سب کچھ چھن جائے گا. سروس, جاب, اچانک ایک دم ہی اکیلا ہوگا انسان. آپ غور کیجیے کہ اس وقت کیا حال اس کا ہوگا. کل میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا اسرائیل, تل ابیب کے ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز اترا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈاکٹر لونارڈو ایک ہے وہاں, وہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے. میں جہاز سے اتر کر ایئرپورٹ پر آیا تو وہاں ڈاکٹر لونارڈو نہیں تھے. اب میں عجیب ایک دیوانگی کا عالم, وہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں, کسی کا میرے پاس ایڈریس نہیں, کسی کا ٹیلی فون نمبر نہیں, کچھ بھی نہیں. اب کہاں جاؤں؟ کسی ہوٹل میں میرا ریزرویشن نہیں, کچھ بھی نہیں. اب دیوانہ وار میں ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. پھر یہاں سے گھبرا کر کے باہر نکل گیا میں ایئرپورٹ کے باہر. عام طور پر مسافر جو ہے ایئرپورٹ کے باہر نہیں جاتے, لیکن میں اپنی پریشانی میں کہ وہاں پہ بالکل میں اکیلا پا رہا ہوں اپنے آپ کو. کوئی میرے پاس ٹیلی فون نمبر نہیں جیسے میں کنٹیکٹ کروں, کوئی ایڈریس نہیں جہاں میں جاؤں, کچھ بھی نہیں. تو وہ بیچارے آئے ہوئے تھے وہ, لیکن مجھے نہیں, جب دیکھا انہوں نے ایئرپورٹ پہ تو وہ خود بھی باہر آ گئے تلاش کرتے ہوئے مجھے. تو اچانک وہ مجھے ملے وہ باہر, تو پھر مجھے لے گئے وہ اپنی گاڑی پر. تو میں اس طرح کے واقعات کئی بار مجھ سے ہوئے ہیں تو اس کو سوچتا ہوں میں, کسی کو بلین ٹائم اگر پڑھا لوں میں, اچانک ایک ایسی حالت ہوگی جہاں میں ہیلپ لیس ہوں گا, ہوم لیس ہوں گا, فیملی لیس ہوں گا, کچھ بھی نہیں, جاب لیس ہوں گا. تب سنسیئر ہو جاتا ہے آدمی, ورنہ سنسیئر نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے, ہر فرد کو. یہ مطلب سوسائٹی کا نہیں ہے, گورنمنٹ کا نہیں, سب سے پہلے خود اپنا ہے. اپنے کو اسلامائز کیجیے. اور یہ بات قرآن میں ہے موجود, او بلیورس بلیو ان گاڈ, یعنی اے ایمان والو پھر سے اپنے کو مومن بناؤ, پھر سے اپنا اسلامائز کرو. یہ ہے اللہ کا حکم جس پر ہمیں چلنا ہے. اگر ہم اس پر نہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا پکڑ جائیں گے. ہر آدمی کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہی ہے کہ اپنے کو اسلامائز کرنا. This question is from Mr. Khwaja Kalimuddin from Pennsylvania, USA. Maulana Sahab, I happened to meet one Christian man in our mosque who has migrated from Russia. He has been studying Islam for some time. He had several questions about Islam. He met with different Muslims and had different experiences. When he read your books, he got very comfortable. But he is deeply conditioned about the concept of Trinity. After a long exchange, I read the translation of the Ayat 30 of Surah At-Tawbah, which reads like this: The Jews say Ezra is the son of God, and the Christians say the Messiah is the son of God. These are their baseless utterances. They imitate the assertions made in earlier times by those who deny the truth. May God destroy them. How far astray they have been led. Maulana, the moment he heard the sentence, may God destroy them, he became very angry and said, how could God curse anybody? This I don't believe. Then we departed after this. Maulana Sahab, kindly comment on this. دیکھیے, قرض کی بات نہیں ہے یہ اپنی ہی ڈیٹ کا رزلٹ پانے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, قرض نہیں ہے وہ.
قرض کی بات نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ٹیسٹ پر ہے، تو ٹیسٹ کے مطابق ہی اس کا انجام ہوگا آگے کا. تو خبر یہ ہے کہ بچو اس انجام سے. چونکہ کرسچینٹی میں یا دوسرے مذہبوں میں ٹیسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے لوگ. کرسچینٹی میں تو یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح جو تھے وہ کفارہ ہو گئے سب کے گناہوں کا. تو یہ ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو جب تک جان لینے آدمی تب تک سمجھ نہیں پائے گا وہ. تو یہ بہرحال یہ قرض کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، یعنی انتباہ دیا ہے کہ تم ٹیسٹ پر ہو، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس انجام سے جو تمہارے سامنے اس وقت آئے گا جب کہ تم ٹیسٹ پہ پورے نہ اترو. یہ تو خیر خواہی اور رحمت کی بات ہے. This question is from Mr. Mazhar from Delhi. آخرت کے میدان میں جب سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو مومن ہوں گے تو کیا ان کی سفارش پروفٹ اللہ سے کریں گے؟ کیا پروفٹ اللہ سے ان کے کچھ گناہوں کو معاف کروا دیں گے؟ اس کے بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ مولانا اس کو سمجھائیے. دیکھیے سفارش کانسیپٹ بالکل بیس لیس ہے. اسلام میں کوئی سفارش نہیں ہے. کسی کے سفارش سے کسی کو جنت نہیں ملے گی. یہ کانسیپٹ اپنے آپ میں بیس لیس ہے بالکل. ذالک جزاء من تزکیٰ، جو اپنا تزکیہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے وہ. قد افلح من تزکیٰ. سفارش سے کوئی جنت میں جائے گا یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. یہ مسلمانوں نے گڑھ رکھا ہے خود سے گڑھ رکھا ہے. جنت کوئی سفارش جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں کہ منسٹر کی سفارش ہے تو آپ کو جاب مل گیا. ایسا معاملہ وہاں نہیں ہے. تو جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا تزکیہ کر کے وہاں پہنچتے. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ اس ٹائپ کی پرسنالٹی جنہوں نے بنائی ہو، وہ جو پرسنالٹی وہ مطلوب ہے جنت میں، ویسی پرسنالٹی بنائی ہو. مطلب سچ بولنا، آنیسٹی کے ساتھ رہنا، پرامس کو پورا کرنا، اللہ سے ڈرنا اور ڈسپلن کے ساتھ رہنا، عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں. تو یہ کوالٹی اس کے اندر ہوں گی جس نے اپنے اندر یہ ساری کوالٹی پیدا کی ہوگی، اس کے لیے جنت ہے. باقی یہ بالکل یہ بیس لیس ہے یہ نظریہ کہ سفارش سے کسی کو جنت مل جائے گی. اس کا کوئی اصل نہیں ہے. This question is from Miss Maria from New Delhi. Why didn't Muslims get intellectual development from Quran which gives principles of life? Why do they need modern education for removal of their intellectual backwardness? Kindly comment. دیکھیے اصل چیز ہے قرآن مجید کو ہر زمانے میں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. ہر زمانے کا جو مائنڈ ہے وہ ایڈریس ہو. یہ کام نہیں ہوا. یہ زمانہ جو ہے ایک نیا زمانہ تھا. جب قرآن اترا تو اس وقت تو ٹریڈیشنل دور تھا. اب سائنٹیفک زمانہ ہے. تو قرآن میں ایٹرنل ٹروتھ بتایا گیا ہے، ایٹرنل ٹیچنگس ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے ماڈرن ایڈیم میں تاکہ ماڈرن مائنڈ ایڈریس ہو. یہ کام نہیں کیا. ہمارے علماء سب لڑائی بھڑائی میں پڑ گئے. سارے علماء ون ٹو آل وداؤٹ اینی ایکسیپشن پڑ گئے لڑائی بھڑائی میں. یہ اصل کام جو کرنا تھا کہ ماڈرن مائنڈ کو پڑھنا،
ماڈرن تھاٹ کو جاننا، ماڈرن سائنس کا مطالعہ کرنا، پھر قرآن کو اس کے مطابق واضح کرنا. کسی ایک شخص نے بھی نہیں کیا. میں نے اللہ کے فضل سے ایسا کام کیا، یہی میں نے زندگی کا مشن بنا لیا میں نے. تو جن لوگوں نے ہماری کتابیں پڑھی ان کا وہ حال نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس کوشچن میں جن لوگوں کا حال بتایا گیا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی. جو لوگ بھی ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ان کا اندر دوسرا ذہن بنتا ہے. قرآن ان کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ساؤتھ سے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم مدتوں سے یعنی اسلام پریکٹسنگ مسلم تھے، لیکن ہم کو وہ پریکٹسنگ مسلم تھے ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر. اب آپ کتابیں پڑھیں تو اب معلوم ہوا کہ ہمارا مائنڈ ایڈریس ہوا، ایک نئی اسپرٹ جاگی. اب چیزوں کو ہم اسلام کے رنگ میں دیکھنے لگے. اب جا کے معلوم ہوا کہ اسلام کیا ہے. تو مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی ان کا وہ حال ضرور ہے جو آپ نے فرمایا. کیونکہ جو لوگ ہماری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے مشن کی جو کتابیں ہیں، تو وہ تو بالکل بدل جاتے ہیں. ہمارا مشن ہی یہی ہے، ہماری پوری ٹیم اسی میں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ماڈرن ایڈیم میں دین کو بتایا جائے تاکہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو، اور پھر قرآن جو ہے ان کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جائے. This question is from Mr. Dushyant from Delhi. اللہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا کی کتنی ویلیو بتائی ہے؟ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ مولانا خلاصہ کیجیے. بھائی ایک سوال ایک جواب سے بات کلیئر نہیں ہوتی. آپ ہماری کتابیں پڑھیے. خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ خدا کی پہچان حاصل کرے آدمی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو ڈسکور کرنا بتایا گیا قرآن مجید میں. تو آپ صرف ایک اتنے سے آپ بات پوری نہیں ہوگی غالباً. آپ ہماری کتابیں پڑھیے، اردو میں ہیں، انگریزی میں ہیں، عربی میں ہیں، ہندی میں ہیں کتابیں. ان کو پڑھیے تو اس بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. This question is from Miss Aisha from Delhi. Maulana, please throw some light on the role of the prophets in the human history. I would request you to kindly elaborate on it. دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری ہسٹری میں پرافٹ آتے رہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا. پہلا انسان بھی پرافٹ ہی تھا، حضرت آدم. لیکن مسلمانوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے پرافٹ کو تو سب کچھ بنا لیا انہوں نے، شہنشاہ کونین اور شہنشاہ عالم، اور عجیب و غریب قسم کے عقیدے بنا لیے کہ وہ حضرت آدم سے پیدا، ان کا نور پیدا ہو گیا تھا پہلے، اور سارے انبیاء کے سردار ہیں وہی، اور ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بیس لیس باتیں ہیں. ہم کو سارے نبیوں کے سے لینا ہے گائیڈنس. یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سارے پیغمبروں کو اللہ نے ہدایت دی تو تم ان سے ہدایت حاصل کرو. فوب ہدا ہو مقتد، کہ اللہ نے غالباً وہاں 18 نبیوں کا ذکر ہے، اور وہ نمائندہ تعداد ہے. وہ اس طرح سے قیاس کر لو دوسرے پیغمبروں کو کہ ان کو ہم نے ہدایت دی، تم انہیں کی ہدایت پر چلو. تو سارے نبی ہمارے لیے رہنما ہیں، گائیڈ ہیں. دیکھیے، میں عرض کروں کہ کل میں سوچ رہا تھا اسی چیز کے بارے میں، تو اچانک ایک احساس آیا کہ پیغمبروں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اس لیے پیغمبر کو ملا لیں ہم تب، نہیں تو ہم صرف اپنے پیغمبر کو لیے رہیں گے تو انہیں کو آپ شہنشاہ کون بنائے رہیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا.
پوری تاریخ میں انہوں نے توحید کا تسلسل جاری رکھا، توحید کی سوچ، اللہ کی معرفت کی سوچ پوری تاریخ میں کنٹینیو رہی پیغمبروں کے ذریعے سے. کتنی عجیب بات ہے یہ. دوسرے لوگ جو تھے وہ کماتے رہے، حکومتیں بناتے رہے، وہ فتوحات کرتے رہے، لیکن یہ پیغمبر کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے پوری تاریخ میں خدا کی جو معرفت ہے، خدا کی جو دین ہے، خدا کی جو سچائی ہے، اس کو کنٹینیو رکھا، اور ہم اسی کے سرے پر ہیں. اور اسے سارے پیغمبروں کے یہاں بہت بڑے بڑے نمونے ہیں. مسلمانوں سے بالکل بے خبر ہیں، کیونکہ انہیں اپنے پیغمبر کو شہنشاہ عالم بنا رکھا ہے، اور نعت خوانی کرتے رہتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا. یہ سب بالکل خود ساختہ اسلام ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت آدم کے بارے میں مسلمان اتنے جانتے ہیں کہ انہوں نے ممنوع فاربڈن ٹری سے کھا لیا کچھ اور جنت سے نکال دیے گئے، اتنے ہی پتہ ہے، اور کچھ پتہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم سے ایک بہت بڑی چیز ہمیں ملی، بہت بڑی چیز. یعنی حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، تو اللہ نے انہیں ایک دعا انسپائر کی. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ دعا انسپائر کی اللہ تعالیٰ نے کو، وہ دعا انہوں نے کی تو وہ دعا قبول ہو گئی. اس معنی کہ ہمیں حضرت آدم کے ذریعے سے ایک ایسی دعا ملتی ہے جس کے لیے ان ایڈوانس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دل سے اگر ہم کریں دل سے تو قبول ہوگی. وہ دعا یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یعنی کیسے عجیب ہے یہ تھرلنگ احساس کہ ہم کو حضرت آدم سے ایک ایسی دعا مل رہی ہے جو خدا نے انسپائر کی تھی ان کو، اور وہ قبول ہو گئی. وہ تو اگر دل سے اس کو سچ مچ اس کو دعا کو کریں تو ظاہر ہے کہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی. ایسے دیکھیے ہے مسیح کا کتنی بڑی بات ہے، لو یور اینیمی. یہ ہے دعوت کا فارمولہ کہ اگر تم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو دشمن اور دوست میں مت لوگوں کو بانٹو. تم کو سب سے محبت کرنا ہے، چاہے تمہیں کوئی دشمن دکھائی پڑتا ہو یا دوست دکھائی پڑتا ہو، سب سے محبت کرنا ہے، تب تم دعوت کا کام کر پاؤ. یہ کتنا بڑا فارمولہ ہے جو حضرت مسیح سے ملتا ہے. لو یور اینیمی، اپنے دشمن سے محبت کرو. حضرت ابراہیم کو دیکھیے آپ کہ ایک نئی جنریشن بنانے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. جا کے ڈیزرٹ میں بسایا اپنے بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اسے ایک نئی جنریشن بنی. اس میں ایک عظیم بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ صالح ہو، آپ کے قوم میں اصلاح آئے، تو آپ کو ایک قربانی سے آغاز کرنا پڑے گا. آپ چاہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے، عیش کرتے رہیں سب لوگ، اور پھر اصلاح ہو جائے تو ناممکن بات ہے. یہ سبق ملتا ہے. ہر نبی کے ہاں بہت انوکھے سبق ہیں، ہر نبی کے ہاں بہت انوکھے سبق ہیں. یوسف علیہ السلام کا دیکھیے، ان کو کنویں میں ڈال دیے گا، یعنی مرنے کے لیے ڈال دے گا، مر جاؤ اس کے اندر. اور پھر وہی لوگ جنہوں نے ڈالا تھا آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی ان کو نہیں سنایا، برا بھلا کچھ بھی نہیں کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم کو میں کچھ بھی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہارے اوپر میری طرف سے الزام نہیں ہے. تو یہ بوتا ہونا چاہیے ہمارے اندر. اگر ہم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اس درجے کی مغفرت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. دشمن کو معاف کر دینا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. تو ہر نبی کے ہاں عجیب غریب قسم کے انسپریشن، عجیب غریب قسم کی مثالیں ہیں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو مزاج آیا کہ اپنے پیغمبر کو شاہد عالم بنا کر کے اسی کی دعوت خوانی کرنے لگے، یہ بہت بڑی جو یعنی
ڈیویشن تھا، اسلام سے بے خبر ہو گئے بالکل. اور سارے پیغمبروں کو اگر آپ دیکھیں، ان کے پڑھیں، ان کے حالات کو، تو آپ جڑ جاتے ہیں، پوری تاریخ سے جڑ جاتے ہیں. آپ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. ورنہ آپ صرف عباسی حکومت اور مغل عباسی امپائر کو جانتے ہیں، اسی کو دہراتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ پیغمبروں کو صحیح معنوں میں لیں تو ایک پوری تاریخ ہے حضرت آدم سے لے کر، اس سے آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں آپ. کیسی عجیب بات ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی مسلمانوں کو اسلامائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ پچھلے پیغمبروں کو ری ڈسکور کریں، پچھلے پیغمبروں کو اسی طرح سے پیغمبر بنائے جیسا اپنے پیغمبر کو سمجھتے ہیں وہ. ورنہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہیں گے. This question is from Mr. Abdul Basit from Doha, Qatar. مولانا، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہنی ارتقاء رک جاتا ہے، کبھی کبھی تو چھوٹی بڑی ڈسکوری بھی نہیں ہوتی، اور ہمارا جذبہ دعوت بھی مند پڑ جاتا ہے. دوبارہ ارتقاء ذہنی کے لیے کیا فارمولا ہے، اس کو بتائیے. دیکھیے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوگا، ایک دم یکسانیت نہیں ہوتی ہے. ایسا صحابہ کے زمانے بھی نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا ولاکریا انزل احیانا. تو یہ کوئی یعنی بری علامت نہیں ہے. صرف ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے، انٹراسپیکشن کرے، سوچتا رہے، پھر اپنے اسپرٹ کو ریوائیو کرتا رہے. تو یہ اس کو کہیں گے فلکچویشن. فلکچویشن جو ہے پارٹ آف نیچر ہے. یہ ناممکن ہے کسی کا تو فلکچویشن نہ ہو. تو فلکچویشن تو ہوگا. بس اس کا طریقہ کیا ہے؟ محاسبہ کرنا، انٹراسپیکشن کرنا، سوچتے رہنا. اس میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ یکسانیت کوئی اچھی بات نہیں ہے. یکسانیت کوئی اچھی بات نہیں ہے. جس سے روڈ پہ فرکشن ہوتا ہے، فرکشن سے گاڑیاں دوڑتی ہیں. اگر شیشے کی طرح یکسانیت تو گاڑیاں نہ دوڑیں. تو بار بار گویا ہماری شخصیت، ہمارے مائنڈ کو بار بار ایک رکاوٹ سامنے آتی ہے. بار بار وہ پھر سے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو فرق آتا ہے ہماری زندگی میں، وہ تو جسٹ لائک فرکشن ہے. وہ بار بار ہمارا ری وائٹلائز ہوتا ہے ہمارا مائنڈ، پھر سے اس میں زندگی آتی ہے، پھر سے توانائی آتی ہے، پھر سے انرجی آتی ہے. یہ تو ایک پازیٹیو سائن ہے، نیگیٹو سائن نہیں ہے. اگر یکسانیت اگر ہو تو ہم مردہ ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ڈیڈ ہو جائیں گے. کیونکہ بار بار جو ری وائٹلائزیشن ہوتا ہے ہماری زندگی میں، پھر سے بیدار کرنے کا، پھر سے ایکٹیو ہونے کا، اسی تو ہم مسلسل تو الائیو رہتے ہیں. تو صرف آپ اس پر دھیان دیں، انٹراسپیکشن پر، محاسبہ پر. This question is from Mr. Idris from Raipur. Why Prophet prohibited to note hadith in written form? Was this prohibition for limited period? In other words, did Prophet expressed his will that after few years, that is in future, hadith should be collected and compiled in written form? Maulana, kindly comment on this. دیکھیے، یہ ٹیمپرری تھا، وقتی تھا. شروع میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآن، صرف قرآن کو لکھو اور میری حدیث کو نہ لکھو. بعد کو آپ نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، کہ لکھو. تو چیز کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ حدیث لکھنے سے منع کیا آپ نے، نہیں. اس زمانے میں دیکھیے، قرآن جو تھا پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں آیا. تو پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں جو کتابیں آئیں، سب کی سب کتابیں ملاوٹ ہو گئی. یعنی خدا کا کلام کے ساتھ
پیغمبر کلام مل گیا, بزرگوں کا علماء کلام مل گیا. تو یہ پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ انسانی کلام مل گیا, کیونکہ پرنٹنگ پریس سے پہلے ایسا بالکل اٹ واز بٹ نیچرل. تو رسول اللہ نے سخت اہتمام کیا کہ اس زمانے میں جو قرآن اتر رہا ہے سختی سے کیا جائے, صرف قرآن کو لکھا جائے, باقی جو یادداشت میں رہیں, یعنی حدیث کو یاد کرو, اور جہاں تک لکھنے کا معاملہ ہے قرآن کو لکھو. پھر بھی لوگ حدیث یاد کرتے رہے, ایسا نہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیا, لیکن لکھنے کے لیے جو ہے جب تک قرآن اتر رہا تھا تو لکھنے کے اعتبار سے قرآن کو لکھا جاتا رہا. پھر جب قرآن اتر چکا اور مدون ہو چکا اور اس میں ملاوٹ کا اندیشہ نہ رہا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو, قید العلم بکتابہ, لکھ کر کے علم کو محفوظ کرو. جیسے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ محدثین پیدا ہوئے, محدثین نے ساری حدیثوں کو جمع کیا. مثال مسند احمد میں مثال کے طور پر 30,000 حدیثیں ہیں, 30,000. بخاری میں 7,563 حدیثیں ہیں. تو یہ لکھ کر کے ہوا سب کچھ. تو وہ ٹیمپرری تھا, وقتی طور پر تھا, قرآن کی حفاظت کو زیادہ یعنی اس کو یقینی بنانے کے لیے. ورنہ آپ دیکھیے پہلی آیت ہوتی تھی علم بالقلم, یہ پہلی آیت اتری ہے قرآن مجید میں, علم بالقلم, کہ اللہ کا طریقہ ہے قلم کے ذریعے سے تعلیم پہنچانا. تو قلم جو ہے قرآن کے لیے بھی ہے, حدیث کے لیے بھی ہے, سیرت کے لیے بھی ہے, سب ہر چیز کے لیے بھی ہے. ایک وقتی جو ہے یعنی ایک وقتی احتیاط کے لیے رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from New Delhi. Maulana, kindly explain Hadith number 35 mentioned in Sahih al-Bukhari, wherein the Prophet Muhammad said, "My example and that of other prophet is that of a man who has built a house completely and excellently, except for a place of one brick. When the people entered the house, they wondered at its beauty and said, 'But for the place of this brick, how splendid the house will be.' Prophet added, 'So I am that brick, and I am the last of the prophets.'" Maulana Sahab, please explain this. ہاں, اس میں دیکھیے انا ذالک اللبنہ, میں وہ اینٹ ہوں, وہ آخری اینٹ. اس کا مطلب میں جہاں سے سوچتا ہوں کہ رسول اللہ کوئی نیا دین نہیں لائے, وہی دین جو سب نبی لائے وہی آپ بھی لائے, سیم دین. آپ کے لیے کیا کام ہوا, وہ کیا ہوا, اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا. یہ ہے آخری لبنہ. دین تو وہی ہے جو پہلے تھا, لیکن وہ محفوظ نہیں ہو پایا تھا. محفوظ ہونے کی ایک ٹیم چاہیے, ایک ریولوشن چاہیے, ایک طاقتور نظام چاہیے. تو پہلے کبھی کسی پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک ٹیم بنی, ایک حکومت قائم ہوئی, ایک نظام قائم ہوا, تو اس کے زور پر قرآن محفوظ ہو گیا. تو رسول اللہ نے جو کے ذریعے جو کام انجام پایا وہ یہ تھا, اسی کام نے کہا انا ذالک اللبن. خود دین جو ہے وہ دین ایسا نہیں کہ آپ نے نیا دین لائے ہیں, ساری چیزیں جو دین کی ہیں وہ سب پچھلے پیغمبر بتاتے رہے, لیکن پچھلے پیغمبر کے ساتھ ٹیم نہیں بنی, حالات نہیں ملے ان کو, ان کے پاس وہ اقتدار نہیں ملا, تو محفوظ نہیں ہو سکا. تو جب محفوظ ہو گیا تو پھر نبوت ختم کر دی گئی. نبوت ختم کرنے کے معنی کیونکہ فضیلت کی بات نہیں ہے یہ. جب دین محفوظ ہو گیا تو دین ہی پیغمبر کی جگہ ہو گیا. جب دین محفوظ ہوگا تو وہ جو محفوظ دین ہے وہی پیغمبر کی جگہ ہو گیا. یعنی اب ہدایت جاننا ہے تو قرآن کو پڑھو, ہدایت جاننا ہے تو حدیث کو پڑھو, ہدایت جاننا ہے تو سنت رسول اللہ کو پڑھو. لیونگ پرافٹ کی ضرورت ہی نہیں. تو اصل کام جو ہوا ہے کہ دین تو ہمیشہ وہی سیم آتا رہا ہر پیغمبر کے زمانے میں.
لیکن وہ محفوظ نہیں ہوا تھا. رسول اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہو گیا. محفوظ جب ہو گیا تو وہی پیغمبر کی جگہ پر ہو گیا. تو ختم نبوت جو ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے. اس کا کوئی فضیلت سے تعلق نہیں ہے اس کا. یہ میں سمجھ پایا ہوں. This question is from Dr. Muslima Siddiqui from Delhi. Maulana, as you have explained, no one will find entry into paradise without shedding all negativity. Given unpleasant experiences of all kinds, it becomes very difficult to totally free oneself of negativity. Kindly explain how to remain positive in negative situation. دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے. آدمی نگیٹو ہوگا پھر پازیٹیو بنائے گا اپنے آپ کو. یہ پروسیس چلے گا. ایکسا جیسے کہ میں نے عرض کیا, ایکسا حالت جو ہے وہ مطلوبی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو سنگھرش ہے مائنڈ میں وہ کیسے جاری رہے گا. مائنڈ میں ایک انٹلیکچوئل سنگھرش رہتا ہے برابر. وہی سنگھرش تو زندگی دیتا ہے, مائنڈ کو زندہ رکھتا ہے. نگیٹو تھاٹ آئی, پھر آپ نے اس سے لڑے, اسے نکالا, پھر پازیٹیو بنایا, پھر آئے, پھر اسے لڑے, پھر پازیٹیو بنایا. یہ ایک سنگھرش ہے جو جاری رہتا ہے. اس سنگھرش سے وہ ہوتا ہے, ارتقا ہوتا ہے. اگر یہ سنگھرش نہ ہو تو آدمی 50 سال میں بوڑھا ہو جائے. یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے اسٹڈیز سے کہ جن کے مائنڈ میں سنگھرش جاری رہتا ہے تو بہت لمبی مدت تک ان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے, ورنہ وہ ڈیڈ ہو جائیں وہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نگیٹو تھاٹ آئیں اور پھر ہم اس سے لڑیں, پھر نکالیں, پھر اس کو پازیٹیو بنائیں, ایک سنگھرش جاری رہے. تو انٹلیکچوئل سنگھرش جو ہے یہ عین مطلوب ہے خود. اسی سے ارتقا ہوتا ہے, اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اسی سے آدمی ہمیشہ الائیو رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے. ورنہ ایکٹیو نہ رہے وہ. میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو آئی ایس افسر تھے, بہت ہی جب وہ سروس کرتے تھے بڑے دبدبے والے آدمی تھے. بات کو میں نے دیکھا تو ایک دم بالکل مرجھائے ہوئے, ایک دم عجیب حالت تھی ان کی, کوئی زندگی ہی نہیں ان کے اندر. تو کیوں وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں چیلنج ختم ہو گیا. جب سروس میں تھے تو ہر وقت چیلنج ہوتا تھا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اب ریٹائر ہو گئے ہیں, پیسہ آ رہا ہے پینشن کا, اب کھا پی رہے ہیں, بس کوئی چیلنج نہیں زندگی میں. تو یہ اس کو آپ چیلنج کے ٹرم میں سوچیے. نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں پھر پازیٹیو بناتے ہیں ان کو. یہ اس کے سمجھیے کہ ہر وقت مائنڈ آپ کا ہر وقت اس کو چیلنج پیش آتے رہتے ہیں. چیلنج کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اکثر لوگ جن کا کوئی کام نہیں رہتا, ریٹائر ہو کے بیٹھ رہتے گھر پر, اس سب کا ہی حالت ہے کہ زندگی میں ان کو چیلنج نہیں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام بنایا ہے کہ آپ نیگیٹو تھاٹ آئیں, اب پھر اس کو آپ لڑ کر کے اس کو پازیٹیو بنائیں, ایک سنگھرش جاری رہے آپ کے مائنڈ میں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اٹ از ہیلدی سائن. Maulana, some people also say that is it possible to completely eliminate negative thoughts or negativity from one's life before death, because challenges will keep coming till a person dies. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس دن مرنے سے پہلے مر جائیں گے آپ. اگر آپ کے ایسا ہو جائے کہ بالکل نگیٹو تھاٹ آنا بند ہو جائے تو آپ مرنے سے پہلے مر جائیں گے. وہ سنگھرش ختم ہوگا تو آپ مر گئے. پھر میں نے خود بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل مرنے سے پہلے مرے ہوئے, کیونکہ ان کے زندگی میں کوئی چیلنج نہیں, کوئی سوچ نہیں, کچھ نہیں, پڑے ہوئے اپنا آرام کرسی پر, پینشن آ رہی ہے, کھا پی رہے ہیں بس. تو مرنے کے وقت تک چیلنج جاری رہنا چاہیے, سنگھرش جاری رہنا چاہیے. یہ ہیلتھ کی علامت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. یہ کوئی برائی کی بات نہیں, کوئی ایول نہیں ہے یہ. This question is from Miss Razia Siddiqui from New Delhi. Despite seeing death every day,
Man still does not remember his own death and fails to adopt seriousness. Maulana, why is this so? اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں اندر عام طور پر لوگ سوچتے نہیں ہیں. وہی سوچتے ہیں جو امیجیٹ جو پرابلم ہے اس میں سوچتے ہیں. باقی جو میں ایسے ہی بس سرسری رائے بناتے رہتے ہیں. سرسری رائے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی سیریسلی چیزوں پر غور کریں کہ مر گیا ہے وہ تو مجھے مرنا ہے. اپنے کو فار گرانٹیڈ لیتا رہتا ہے میں کہ میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں، پرسوں بھی زندہ رہوں گا. تو اپنے کو تو فار گرانٹیڈ لیتا رہتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ خیر مر گیا. تو سوچتے نہیں وہ. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کے لیے وہ ہے کہ تھنکنگ پروسیس اس کے مائنڈ میں جاری رہے. تھنک پروسیس نہیں ہوگا تو ہر خرابی اس کے اندر گھس آئے گی. موت کے بارے میں نہیں سوچے گا وہ. تو سیریسنس آپ کے اندر اگر رہے اور تھنک پروسیس چل رہا ہے آپ کا، تبھی آپ موت کے بارے میں سوچیں گے، نہیں تو کچھ نہیں سوچیں گے. تو یہ تو ٹیسٹ ہے انسان کا. یہ تو ٹیسٹ ہے کہ آدمی سوچے. اگر یہ نہ ہو، سب لوگ جو ہے ٹیسٹ سوچنے کی مشین بن جائیں تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. This question is from Mr. Mohammad Sajid from Delhi. حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول کے سامنے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو رسول ناراض ہو گئے. مولانا، اس سے ہم کیا یہ لیں کہ ہمیں دوسری کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے وقتی بات تھی وہ. وہی زمانہ تھا جب کہ قرآن اتر رہا تھا. تو رسول اللہ نے قرآن، یہ بہت زیادہ آپ کو اس کا اہتمام تھا کہ قرآن محفوظ رہے. یہی تو خاص مقصد تھا. تو قرآن میں کوئی اور چیز مل نہ پائے کیونکہ وہ مائنڈ پر تھا، یعنی میموری پر چل رہا تھا. سب لکھا ہوا تو تھا نہیں. کچھ لکھا ہوتا تھا کتاب کے شکل میں نہیں لکھا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے میں تھا لکھا. تو قرآن کی حفاظت کے ٹرم میں اس کو سمجھیے. یہ نہیں کہ دوسری کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے. جب بعد کو دیکھیے کیا ہوا جب قرآن محفوظ ہو گیا، یعنی اس کی ایک کتاب بن گئی، بک فارم میں ہو گیا وہ، تو خوب پڑھا دوسری کتابیں. عباسی دور میں ساری دنیا سے کتابیں منگائی گئیں. ساری دنیا سے کتابیں منگائی گئی اور اس کو لوگوں نے خوب پڑھا، زبانیں سیکھی. انہوں نے لکھا، حالی نے، حریم خلافت میں اونٹوں پر لد کر، حریم خلافت میں اونٹوں پر لد کر چلے جاتے تھے مصر یونا کے دفتر. اور خود بائبل کے بارے میں آتا ہے. دیکھیے اسپین میں جو مسلمان گئے تو وہاں کے جو مسلم علماء تھے انہوں نے بائبل کو پڑھا. اتنا زیادہ اس میں ایکسپرٹ بن گئے کہ کرسچن اسٹوڈنٹ آتے تھے ان کا بائبل پڑھنے کے لیے. تو علماء نے کبھی بات کو چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا بات کو. سب لوگوں نے پڑھا. غزالی نے پڑھا، ابن تیمیہ نے پڑھا، ابن رشد نے پڑھا. تو وہ اس معنی میں کسی نے کبھی لیا نہیں اس کو، وہ ٹیمپرری معنی میں لیا. This question is from Mr. Dheeraj Bakshi from Delhi. مولانا جی، کیا آپ مجھے کوئی ذریعہ بتا سکتے ہیں جس سے مجھے اردو، عربی، پرشین بھاشا سیکھنے میں مدد ہو؟ دریا کا ایک ہی نام ہے، وہ اس کا نام ہے ہارڈ ورک. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ ورک کے بغیر ملتی ہو. آپ بزنس میں چاہیں ترقی کرنا تو ہارڈ ورک چاہیے، اچھا جاب چاہیں تو ہارڈ ورک چاہیے، زبانیں سیکھنا چاہیں تو ہارڈ ورک چاہیے. کوئی اس کا ایزی فارمولہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہر زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسرے کام آپ چھوڑ کر کیسے پڑھیں گے ایک ہی چیز کو. اس وجہ سے میں یہ مانتا ہوں کہ آدمی کو 2 زبان جاننا چاہیے، مدر ٹنگ اور ایک انٹرنیشنل لینگویج.
بس بہت زبانیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی مدر ٹنگ جانیے آپ, اور انٹرنیشنل زبان, بس عربی جان لیجیے, انگریزی جان لیجیے, اردو جان لیجیے, کوئی ایک زبان بس تو کافی ہے. وہ انٹرنیشنل زبان میں سارا لٹریچر ہوتا ہے. جو زبان انٹرنیشنل بن جائے تو اس میں سب لٹریچر ہر زبان کا آ جاتا ہے ترجمہ ہو کر. تو بس اس کو آپ کا ایکسیس ہو جاتا ہے وہاں تک. کوئی پتہ پوچھ رہے کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ پتہ تو آپ ہی کے دماغ پہ لکھا ہوا ہے, باہر کوئی پتہ نہیں ہوا کرتا. اپنے دماغ کے پیجز کھولیے, وہی پتہ لکھا رہے گا. This question is from Mr. Idris from Raipur. Maulana, some people say that some of the verses of the Quran were lost. What is your opinion on this? یہ بالکل بیس لیس بات ہے. کوئی ایسی ورس نہیں جو گم ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو یا منسوخ ہو گئی ہو, ایسی کچھ بھی نہیں. سب غلط باتیں ہیں. پورا قرآن جو رسول اللہ اترا تھا, پورا قرآن محفوظ ہے. جیسے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کچھ آیتیں جو ہیں وہ منسوخ التلاوہ ہے, بالکل لغو بات ہے, بالکل غلط بات. کچھ جو ہے منسوخ حکم ہے, یہ بھی لغو بات ہے. نہ کوئی آیت قرآن کی ایسی ہے جو شامل نہ ہو قرآن میں, نہ کوئی ایسی آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہو. سب بالکل غلط باتیں ہیں. پورا قرآن جو رسول اللہ اترا تھا وہ پورا قرآن محفوظ ہے. جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ بالکل بیس لیس باتیں کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. Why is it that Muslims do not seek guidance from other prophets who find their mention in the Quran? دیکھیے, یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بدعت آ گئی کہ ہمارے نبی سب سے افضل. جیسے مولانا شفیع نعمانی نے سیرت لکھی ہے, سیرت نبی جو کی ہے, تو پہلے سرنامہ لکھا ہے شروع میں. سرنامہ, ایک گدائے بینوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نظر لے کے آیا ہے. اب شہنشاہ کون بنا دیا آپ نے, تو شہنشاہ کونین, شہنشاہ دو عالم, سرور کائنات, یہ سب جو ہے سب بدعت ہے. بدعت, یہ سب القاب دے کر کے آپ نے سمجھا کہ دوسرے تو کچھ نہیں. شہنشاہ کائنات تو ہمارے پیغمبر ہیں, باقی کوئی ویلیو نہیں ان کی کسی کی. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء, نبیوں میں ایک دوسرے کو افضل نہ بتاؤ. لا نفرق بین احد من رسل. تو یہ ایک بدعت ہے جو مسلمانوں میں آ گئی, اپنے نبیوں کو بڑھانا چڑھانا اور دوسرے نبیوں کو گھٹانا. ٹاپ کے علماء بھی اسی میں مبتلا ہیں, ٹاپ کے علماء. اپنے نبی کو بڑھانا, دوسرے نبی کو گھٹانا. تو ان کو کیوں آپ اہمیت دیں گے جب آپ کو شہنشاہ کونین مل گیا, تو دوسرے کی اہمیت ہی کیا ہے. تو بال یہ سب بالکل بدعت ہے, کوئی تعلق اس کا اسلام سے نہیں ہے. ہر نبی قرآن کے مطابق برابر ہے. لا نفرق بین احد من رسل. سب سے ہمیں محبت کرنا ہے, سب سے ہمیں بہت زیادہ گہرا تعلق ہونا ہے, سب سے ہمیں ان کی تعلیمات سے ہمیں اسپیشل لینا ہے. تبھی ہم یعنی سچے مومن بن سکیں گے. This question is from Miss Nagma from New Delhi. While interacting with many, we have come across a statement by the people who say, now we do not need God. Maulana, how do we explain this to them? بھائی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹڈ لوگوں نے نہیں کہا ہوگا, ورنہ اب تو سائنس میں مان لیا گیا ہے کہ ایک مائنڈ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے کائنات کو. ایک مائنڈ جس کو سر جیمز جی نے میتھمیٹیکل مائنڈ کہا ہے. تو یہ لوگ خدا کا لفظ نہیں بولتے سائنسداں, لیکن تھنکنگ مائنڈ, میتھمیٹیکل مائنڈ, یہ سب بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں
وہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ مذہب میں خدا کا تصور موجود ہے، فلاسفر سب خدا کو مانتے ہیں، سائنسداں بھی انٹیلیجنٹ کے لفظ سے خدا کو ماننے لگے ہیں، یعنی وہ خدا کو نہ بول کر کے انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، انٹیلیجنس کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ گاڈ، میتھمیٹیکل یعنی انٹیلیجنٹ مائنڈ، میتھمیٹیکل مائنڈ، یہ سب بولتے ہیں وہ لوگ، ریشنل مائنڈ۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ کیا اسٹینڈ ہے علم کا، یعنی مذہب میں خدا کو مانا گیا ہے، فلاسفر سب خدا کو مانتے ہیں، سائنس میں بھی خدا کو نئے نام کے ساتھ مان لیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی بہت کم ہے۔ This question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. According to you, a revolution can be brought about only when one addresses the human mind. How many times in history were such revolutions ushered in? Kindly comment. بھائی دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ریولیوشن تاریخ میں بار بار آتے رہے، انڈیویجول لیول پہ تو آئے بار بار ہمیشہ، لیکن پوری سوسائٹی بدل جائے وہ غالباً رسول اللہ کے زمانے میں ہوا۔ تو آپ فرق کریں کہ ایک ہے ایک انسان کا بدلنا، ایک ہے پوری سوسائٹی کا بدلنا۔ تو جہاں تک میں جانتا ہوں پوری سوسائٹی کے بدلنے کا جو واقعہ ہے وہ تو صرف رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، لیکن انڈیویجول لیول پر تو ہمیشہ ہوتا رہا، ہمیشہ ہوتا رہا، آدم سے لے کر آج تک۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کے اندر اگر چینج آ جائے تو وہی خدا کے نزدیک پورے یونیورس کے برابر ہے، وہ سچا بدلاؤ آ جائے گا۔ تو ریولیوشن ان ٹرمس آف انڈیویجول ہمیشہ رہا ہے، اور ریولیوشن ان ٹرمس آف سوسائٹی میرے جاننے کے مطابق صرف ایک بار ہوا ہے۔